رمضان مبارک، اللہ رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے ماہ رمضان اور محاسبہ نفس۔ انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے تاکہ جو خامیاں اور نقائص سامنے آئیں انہیں دور کرنے کی کوشش کر سکے اور پہلے سے بڑھ کر محنت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی تلقین کی ہے تاکہ وہ روزانہ قرب الہی کے میدان میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے، جیسا کہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سورۃ الحشر آیت نمبر 19۔ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بستر پر جانے سے قبل خود اپنا جائزہ لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو عبادت میں لگایا، اس کا احتساب کیا اور موت کے بعد پیش آنے والے امور کے لیے تیاری کی، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ ترمذی باب صفت القیامہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول اس طرح ہے کہ اپنے نفسوں کا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو اور قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہو جائے گا جس نے اس دنیا میں اپنا احتساب کیا۔ امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی، اور ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء۔ ہر ایک نور یا اندھیرا پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے۔ سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو، اور جیسے پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے اور ردی ٹکڑے کو کاٹتا ہے اور باہر پھینکتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے پھیرتے رہو، اور جس خیال یا عادت یا ملکہ کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینکو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دے اور پھر تم کاٹے جاؤ۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ نمبر 547 اور 548۔ رمضان المبارک میں محاسبہ نفس کا بہت زیادہ موقع فراہم ہوتا ہے، ایک سازگار ماحول میسر آتا ہے۔ تبھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو میری امت اس بات کی خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اس پر بنو خزاعہ کے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی، ہمیں رمضان کے فضائل سے آگاہ کریں۔ آپ نے فرمایا یقیناً جنت کو رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آخر تک مزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے ہوائیں چلتی ہیں۔ الترغیب والترہیب، کتاب الصوم۔ ایسے عظیم الشان رمضان سے استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان بھی سارا سال اپنے نفس کو ٹٹولے
اور محاسبہ نفس کرتا رہے کہ کون کون سی بدیاں پائی جاتی ہیں، کن کن خامیوں کو ہنوز دور کرنا باقی ہے۔ رمضان کے تعلق سے ایک مشہور حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے اپنے ایمان کی حالت میں اور محاسبہ نفس کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری کتاب الایمان۔ قامہ کے معنی ہیں مستعدی سے کسی اہم کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جانا، بس رمضان کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور اس کی تمام برکات اور فیوز کو سمیٹنے کے لیے صدق دل سے تیار ہونے کا مضمون ایک لفظ قامہ میں بیان فرما دیا۔ نیز اس کے ساتھ ایماناً و احتساباً کی شرط لگا کر اس مضمون کی اور زیادہ وضاحت فرما دی، یعنی روزہ دار اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہوئے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے روزے رکھے، ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتا رہے کہ آیا وہ روزوں کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں، اور کہیں کوئی خامی یا کمی تو نہیں رہ گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ جسمانی مشقت اٹھانے کے باوجود روحانی طور پر کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، انہما لم یصوما وکیف صاما من ظل ھذا الیوم یاکل لحوم الناس، یعنی ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، بھلا اس کا روزہ کیسے ہوگا جو روزہ رکھے اور غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھائے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، ان ہاتین صامتا عما احل اللہ لہما وافطرتا علی ما حرم اللہ علیہما، مجمع الزوائد، یعنی انہوں نے اس چیز سے روزہ رکھا جو اللہ نے ان کے لیے حلال کیا تھا، اور پھر انہوں نے اس چیز سے افطار کر لیا جو اللہ نے ان کے لیے حرام کیا تھا۔ ہمیں بار بار اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں رمضان آنے کے باوجود ہم رمضان سے محروم رہنے والے نہ ہوں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل، کنز الامال، کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو اس ماہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ اس کے برعکس فرمایا، اذا سلم رمضان سلمت السنۃ، کہ رمضان سلامتی سے گزر گیا تو سمجھو کہ سارا سال سلامتی سے گزر گیا۔ اس میں یہ راز ہے کہ رمضان نیکیوں کی وہ پختہ عادت ڈال جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان سارا سال گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ عرش سے فرش تک نیکیوں اور رحمتوں اور بخششوں کے لیے معمور کیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان سے متعلق عظیم الشان فلسفی یوں بیان فرماتے ہیں، نماز کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو، لیکن روزہ کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم کے اندر داخل نہ ہو۔ ان دونوں باتوں کو ملا کر یہ لطیف بات نکلتی ہے کہ انسان طہارت میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دو احتیاطیں نہ کرے، یعنی بعض چیز اپنے جسم میں سے نہ نکلنے دے اور بعض چیزیں داخل نہ ہونے دے۔ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اگر انہیں ظاہر کیا جائے تو طہارت باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان کو دل میں ہی رکھیں تو نیکی بن جاتی ہے۔ یہ سبق نماز سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی چیز جسم میں داخل نہ ہونے دی جائے۔ اس کی مثال جھوٹ، استہزاء، چغل خوری اور غیبت وغیرہ کی باتیں ہیں۔ ان کا نہ سننا بھی نیکی ہوتا ہے، کیونکہ ایسی باتیں انسان کو روحانیت سے عاری کر دیتی ہیں۔ پس اخلاق فاضلہ کو مکمل کرنے کے لیے
ان دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض قسم کے گندوں کو باہر نہ نکلنے دیا جائے اور بعض کو اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ روزہ ہمارے لیے سبق رکھتا ہے کہ ہم ان تمام ناپاک اور گندی باتوں سے بچیں جن کو اپنے اندر داخل کرنے سے روحانیت باطل ہو جاتی ہے۔ تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ نمبر 381-382۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روزنامچہ بناتا ہے، پس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روزنامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں قدم آگے رکھا ہے۔ انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے۔ جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ نمبر 455۔ آپ پھر فرماتے ہیں، چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ کشتی نو روحانی خزائن جلد 12 صفحہ نمبر 19۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، روزے ایمان کی حالت میں اگر ہوں گے، روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور ایمان کی حالت میں رکھ رہے ہوں گے، جو رکھنے کا حق ہے وہ ادا کر رہے ہوں گے، اپنے نفس کا محاسبہ بھی کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ صرف دوسروں کی برائیوں پہ نظر ہو بلکہ اپنا بھی جائزہ لے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بننے والے ہوں گے تو پھر برکتوں سے فیض پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کو تمام شرائط کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے رکھنے والے ہوں، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے۔ کوئی نفس کا بہانہ ہمارے روزے رکھنے میں حائل نہ ہو اور اس مہینے میں اپنی عبادتوں کو بھی زندہ کرنے والے ہوں، اور جب نیکیوں کے راستے پر اس رمضان میں چلیں، یہ بھی اس رمضان میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ نیکیاں رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ختم نہ ہو جائیں بلکہ ہمیشہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنی رہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں شامل ہو، اس کا پیار حاصل کرنے والا ہو، اور ہمیشہ اس کے پیار کی نظر ہم پر پڑتی رہے، اور یہ رمضان ہمارے لیے جماعت کے لیے غیر معمولی فتوحات لانے والا ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔